اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو حضرت عباس کی ذات پہ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت نوکری شروع کی جاتی ہے، پچھلے سرداروں کی بھی اجازت ہے جو سارے تشریف۔ حضرت عباس کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے صدقہ میں مالک تمام جتنے عزادار بیمار ہیں اور جن کے لیے حکم دیا گیا ہے، سید الطاف شاہ صاحب شکر ہے آج تشریف لائے ہیں، ان کی زیارت ہو گئی۔ مالک ان کو، پیر امجد شاہ کو، حذیفہ ایک بچہ بیمار ہے، فصیح بھائی بیمار ہے، فیصل بیمار ہے، سرکار امام حسین اپنے بھائی عباس کے صدقہ میں تمام کو شفاء کاملہ و عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں تمام کو اور مالک پیر سید عاشق شاہ صاحب کو زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کو مولا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں حضرت عباس کے صدقہ میں مالک سب کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے گھر مومنین کو مالک اپنے گھر عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، ملت کے شہداء، بالخصوص پیر تسلیم شاہ صاحب، علی شاہ صاحب کی اہلیہ اور جتنے مومنین دنیا سے انتقال کر گئے مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ بزرگوں کو مولا صحت سلامتی اور زندگی مزید عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھ لیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج محمد۔ ڈھیلی ڈھیلی صلوات پڑھ رہے ہو، بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ محمد بڑے محترم عزادار سادات مومنین میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ جو حکم ہے پھر اسی کے گرد طواف کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 4 آیات پڑھنی ہے قرآن کی، پھر اسی سے بابا جی آپ کو مولا سید دے پیر افتخار شاہ صاحب اسی سے سفر شروع کرنا ہے محسن شاہ جی۔ یہ جو 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے یہ شاید آپ کو پہلے ہی یاد ہوں گی۔ ان 4 آیات میں وہ قسم کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے۔ یار آپ کے کیا کہنے ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں کوشش فرما لی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ چاروں پہ گفتگو 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکے گی، 1-2 پہ ہو سکے گی۔ اللہ کہتا ہے مجھے سورج کی قسم، آپ کو واہ قبلہ، اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم۔ آج الحمدللہ نیاز بیگ کا مزاج فرش ہے، شکر ہے مولا۔ سورج کی قسم، تھوڑی آواز کم کرو یار بدلے پھٹ رہی ہے۔ سورج کی قسم اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم۔ یہ جو ہے نا وضحاہا، تلاہا، جلاہا، یغشاہا، یہ جو ہا ہے یہ ضمیر ہے، یہ سورج کی طرف آتی ہے، یعنی اس سے مراد سورج ہے کہ والشمس والضحاہا سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا اللہ کہتے ہیں اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ حضرت عباس علیہ السلام سے خیرات لے گئے۔ قرآن سمجھنے والوں کو میں شمس صاحب دعا دیتا ہوں،
بات اگلی کھلے گی تو بچہ بھی سمجھ جائے گا. جو پہلے سمجھے میرا حق بنتا ہے کہ انہیں میں داد دوں. سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم, چاند کی قسم, طلاہا جو سورج کا تالی ہے, یہ والی تالی نہیں, یہ تالی شیطانی فعل ہے, یہ نہیں بجانی چاہیے. جشنوں میں بھی تم شیعہ شروع ہو جاتے ہو. جب ہو امام بارگاہ میں رہا ہے جشن تو وہاں شیطانی فعل کا کیا کام؟ نعرے لگاؤ, صلواتیں پڑھو, درود پڑھو, خوش ہو جاؤ. ایسا کام نہ کرو جو آل محمد کے خلاف چلا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. بیٹا کیوں چپ کر گئے؟ تم بجاتا ہوگا نا. تو یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے. یہ توئے والی تالی ہے, تو الف تا لام یہ توالی, بلا فصل, یوں پیچھے پیچھے. جملہ آ گیا ہے, مولا کرے آپ قبول فرمائیں. سیدہ شام والی بی بی کا ایک لقب ہے, تالی الزہرا, زہرا سے بلا فصل. جو ہاتھ آج بلند ہوا ہے وہ ہاتھ علی کی بیٹی کے نوکر کا ہی ہونا چاہیے. چلو پہلا نعرہ ہے, ہاتھ بلند فرما لیں. حیدری شاہ جی مولا آپ کو صحت دے بھیجا. کیا مطلب ہے؟ سیدہ سے جناب عالیہ بلا فصل ہے. داد آپ نے دے دی, کسی نے سر مارا, کوئی مسکرایا, کوئی حیران ہوا, کوئی اوپر دیکھ رہا ہے, کوئی دائیں والے کے کان میں بات کر رہا ہے, لیکن حق تو حق ہے نا. حسین کی پاک ہمشیرہ ہے تالی و زہرا, یعنی زہرا سے بلا فصل. کیا مطلب؟ درمیان میں مریم کی بھی گنجائش نہیں. ہاتھ اٹھایا کرو, آج تو 6 محرم ہے, آج حضرت عباس کی رات منائی جا رہی ہے. کلندر سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس معرفت کو واہ ہے, جو نہیں بولے ہو آپ کو بھی واہ ہے کہ شاید میں آپ کو سمجھا ہی نہ سکا. اللہ کہتا ہے سورج کی قسم, وقت اتنا نہیں ہوتا ورنہ میں کھڑا رہتا. سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم, والقمر اذا تلاہا, اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ والا جو چاند ہے یہ سورج سے آگے چلتا ہے. تو کبھی بول بھی پڑا کرو, کبھی علم کے خریدار بھی بن جایا کرو. بس میز پہ ہاتھ مارتے رہے اور داد لیتے رہے, بات نہ کریں تم سے. یہ سورج چاند, یہ جو چاند ہے یہ سورج سے آگے چلتا ہے. قرآن ہے, سورۃ یاسین ہے. اللہ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي مَا تُدْرِكَ الْقَمَرَ, سورج جتنا بھی دوڑے چاند کو پکڑ نہیں سکے گا. تو جو پکڑتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے, جسے پکڑا جائے وہ آگے ہوتا ہے. تو یہ والا چاند تو آگے ہے. اللہ کسی ایسے چاند کی قسم کھا رہا ہے جو سورج کے پیچھے ہے. آج آپ پتہ نہیں کتنا سن رہے ہیں میرے بزرگ. یہ محلہ زندہ باد ہو گئے چونکہ ایک بزرگ مجھے مل گئے, سامنے بھی میرے بڑے سردار بیٹھے ہیں, پچھلے سردار بھی خوش ہو رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ حضرت عباس کو اس لیے عزت کرتا ہے, حضرت عباس کی, تمہارا قصور نہیں ہے. تم عباس کی عزت اس لیے کرتے ہو کہ علی کا بیٹا ہے, حسنین کا بھائی ہے. جو حوالوں کی وجہ سے غازی کی عزت کرتا ہے وہ نہیں کرتا. غازی کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے, اپنی ذات کی وجہ سے ہے. بی بی آج مدد فرما, تیرے بیٹے کی میں دل کر رہا ہے 2 جملے کہہ جاؤں. میرا دل کر رہا ہے, پتہ نہیں ان کا کرے یا نہ کرے, کہ حسنین کا بھائی ہے اس لیے عباس کی عزت ہے. نہیں, عباس کی عزت اپنی وجہ سے ہے. علی کا بیٹا ہے, بڑی بات ہے, لیکن عزت اپنی وجہ سے ہے. حسین کی پاک اماں نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا, صرف 2 دعائیں مانگی تھی, اور دونوں کو میں نے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا.
ایک بطول نے علمدار مانگا تھا، دوسرا آزادار مانگا تھا۔ مولا آپ کے ہاتھوں پہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جو ہاتھ حضرت عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں پھیل گئے، ایک باری ہاتھ اونچے، حیدری۔ آپ کو واہ واہ، یہ جو خوش ہو رہے ہو ان جوانوں کو، سید ادھر والے کو ڈھیلے ڈھیلے ہو، خوش ہو جاؤ۔ ہاں مولا کی قسم، بطول نے نہ طہارت مانگی، نہ عصمت مانگی، نہ نبوت مانگی، نہ شجاعت مانگی، اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف حضرت عباس مانگا اور اپنا ماتمی مانگا۔ عزادار بھی سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہے، علمدار تو ہے ہی سیدہ کی دعا۔ رخ فضائل کی طرف رہے ابھی، اللہ کہتا ہے سورج کی قسم، سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ قسم کھا رہا ہے، چلو میں زور کیوں لگاؤں؟ جب آپ ہی نیچے نیچے ہیں تو میں پاگل ہوں؟ میں تو پھر آپ کے ساتھ ہی رہوں گا نا سرکار، جیسے ہے ویسے ہی ساتھ رہوں گا نا۔ قسم بندہ نہیں کھا رہا، اللہ کھا رہا ہے۔ اور نیاز بیگ نے مجھے کوئی روک ہی نہیں سکے گا جملہ کہتے ہوئے، خدا جانے کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی۔ اب جو ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں کا میں نوکر ہو گیا۔ اب آپ بھی بول پڑے، مہربانی آپ جو درمیان میں جوان بیٹھے ہو، اگر سوچ سے باہر ہو تو پھر خوش ہو جاؤ آل محمد کے فضائل پر۔ واہ 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 واہ، آپ کی زندگی ہو بازی مہربانی، تو ہاتھ دعا پڑ گیا۔ اللہ ہوتا یا رسول اللہ، چلو کوشش کر لو۔ سید خرم شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، حیدر شاہ صاحب، مزمل شاہ صاحب، یوسف شاہ، محمد علی مالک، بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ تمام بچوں کو مولا کامیابیاں عطا فرمائے مالک۔ الہی آمین، تھوڑی دعا مل گئی مجھے۔ قسم بندہ تو نہیں کھا رہا، لطف لو۔ ہر چیز کا لطف لینا بھی ہر بندے کو نہیں آتا، نہیں آتا، یہ بھی ایک فن ہے۔ جس کو آل محمد کے فضائل کا لطف لینا آتا ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ بول، وہ خود بخود سامنے ہوتا ہے۔ باقیوں سے پھر زبردستی کرتے ہیں کہ ذرا آجا 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 تاکہ سارے مل جائیں۔ اگر قسم کھاتا بندہ، ویسے آج تک میں نے بندہ بھی نہیں دیکھا جو کہے مجھے سورج کی قسم۔ آج یہ محلہ ٹھیک ہے، ادھر والے شمسی صاحب تھوڑا محلہ ٹھنڈا ہے، بندہ بھی نہیں دیکھا کہ جو سورج کی قسم کھائے، چاند کی قسم کھائے، تو اللہ کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر اللہ خود اللہ ہو کر سورج کی قسم کھائے تو سورج کو جو پوجتے رہے انہیں سزا کیسے دے گا؟ آج لطف ہے، آج ہے، اب آپ شامل ہو گئے ماشاءاللہ۔ واہ 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 واہ۔ اگر وہ آپ کے کیا کہنے چاند کی قسم کھائے تو جو چاند کو اپنا دیوتا مان کے پوجتے رہے پھر انہیں سزا کیسے دے گا؟ تو اللہ ہو کے قسمیں کھائے، ہم پوج ہی نہ سکتے، بندے ہیں، گناہگار ہیں۔ یہ چاند سورج نہیں ہے، اس لیے زمانے کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے وارث بھیجے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے کسی وارث کے دروازے پہ سر رکھنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ کا کلام آپ کو ہدایت دے گا۔ اگر ایسے پڑھتے رہیں گے تو قرآن کی ہمیں سمجھ کہاں آنی ہے؟ قرآن قرآن ہے۔ میں ممبر کی قسم، آج کی رات کی قسم، مولا عباس کے علم کی قسم، آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ سورج کون ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ چاند کون ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے؟ مسکرا کے سرکار صادق فرماتے ایک دن عید کا دن تھا، عید کا، ہمارا نانا مصطفیٰ
سبحان اللہ. نیا لباس زیب تن فرما کے سرکار مصطفیٰ زلفیں سنوار کے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. یہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے. وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا, بے دل ہو کے محمد سے محبت کرتا ہے. یار کیا بات ہے یار, آپ کی کیا بات ہے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو سرکار مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہو. بے دل کی دھڑکنیں بے ربط کی ہوئی ہیں. بطول کے بابا نے, اس نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھا. لطف لینا میرے جوانوں, حسن جمال کو دیکھا. دیکھ کر جبریل سے کہا, جبریل جی مالک, سارے کام چھوڑ. مالک کدھر جانا ہے؟ میرے محبوب کے پاس. عجل سنا کیا. فوراً جبریل زمین پہ آیا, ممبر پہ ہاتھ ہے. اس نے آ کے سرکار کی نالین کا بوسہ لیا. جبریل کیسے آیا؟ کہتے سرکار اللہ کہہ رہے ہیں والشمس والضحاہا, مجھے رسالت کے سورج کی قسم. بابا آپ کو لہا. اللہ اکبر. قرآن سمجھنے والوں کو سلام ہے. مجھے آفتاب رسالت کی قسم اور اپنے محبوب کی پیشانی سے نکلنے والے نور کی قسم. جبریل نے آیت سنائی, سرکار زیر لب مسکرائے, خوش ہوئے. جبریل نے پرواز بھری, واپس چلا گیا. اللہ نے کہا بہت جلدی آ گیا. جی سرکار, حکم کی تعمیل میں آپ کی آیت, آپ کا پیغام, آپ کے سلامی, آپ کے محبوب کو پیش کر آیا ہوں. اللہ کہتے فوراً پھر واپس جا اور دوسری آیت بھی سنا کیا. فنزل الجبریل علی الارض, جبریل فوراً دوسری دفعہ زمین پہ نازل ہوا. پھر آ کے نالین محمد پہ ہاتھ رکھے. اور جبریل اب پھر دوسری آیت لے آیا. جی سرکار, اللہ کہہ رہے والقمر, آخری حلالی تک میں کوشش کروں گا کہ ہاتھ اٹھ جائے. والقمر اذا تلاہا, اللہ کہتے چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. بطول کے بابا نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی چلتے ہوئے. مہربانی منشا, کیا رنگ لگ گیا ہے میرے مولا کی بارگاہ میں. کیا حلالی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ. حیدر حیدر. جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند فرماؤ, حیدری. بہر والوں تک سب کو سلام کر رہا ہوں. میری سوچ سے زیادہ توجہ آپ نے فرمائی ہے, بہت مشکور. سورج, سبحان اللہ, مہربانی. سورج ہے مصطفیٰ, چاند ہے مرتضیٰ. سورج ہے اللہ کا, سورج ہے رسول, اللہ کا چاند ہے علی. ہمارا چاند سورج یہی ہے, یہ دونوں اللہ کے ہیں. آپ کی مہربانی, آپ پہلے بولے. اللہ کا سورج حسین کے پاک نانا, اللہ کے چاند حسین کے پاک بابا, ابو الحسن امیر المومنین, وجہ اللہ, عین اللہ, جنب اللہ, قلب اللہ, کلمت اللہ, آیت اللہ, روح اللہ, نفس اللہ. اللہ اکبر. لطف آ رہا ہے؟ سانس لو, سانس لو. داد پھر بن گئی ہے نا. مولا آپ کو سیرت ہے بیٹا, جو جو مانگنے آئے ہو حسین کی پاک اماں آپ کو خالی نہیں بھیجیں گے. یا علی. سورج مصطفیٰ, چاند مرتضیٰ. ایک دفعہ پھر کہنا ہے سورج نبی, چاند علی. ایک دفعہ پھر کہنا ہے کہ دائیں بائیں والے بھی ادھر ہو جائیں. سورج رسول, چاند علی. سورج محمد, چاند علی. ہم شریف لوگ ہیں, ہمیں کوئی کچھ بھی کہے تو ہم علی کے نوکر جو ہوئے.
علی کے نوکر شریف ہوتے ہیں تو شرافت کی وجہ سے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. سورج رسول ہے، چاند علی ہے. سورج رسول ہے، چاند علی ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ چھت پہ کھڑے ہو کے چاند ڈھونڈتا ہے، سورج نے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ بڑے آدمی ہیں. علی سے بڑا میں نے دیکھا نہیں ہے آج تک. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مولا آپ کو سجدہ کے ملا، مولا آپ کا سایہ قائم رکھے ہمارے اوپر. بزرگ ہوتے ہیں تو ہماری شان ہوتی ہے. اب اگلا جملہ پھر جلدی جلدی کہہ دوں، گھڑی نہیں روک رہی مجھ سے. یہ سوئی میرے قبضے میں نہیں، باندھی ہوئی ہے. مالک بھی میں ہوں، قبضہ میرا نہیں. اس کے چلنے پہ پتہ نہیں کس کا قبضہ ہے، میرے قائم مولا کا. وہ روکے تو روک سکتی ہے، میرے کہنے پہ نہیں ٹھہر سکتی. اس لیے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. چھت پہ کھڑے ہو کے چاند کو ڈھونڈا جاتا ہے. سورج تو سورج ہی ہے نا. میں جتنا کہے گا انعام منہ مانگا دوں گا اس بندے کو جو گھڑی پہ دیکھ کے 5 منٹ سورج کو دیکھتا رہے. اندھا ہو سکتا ہے، یہ نور تیری آنکھوں والا ختم ہو سکتا ہے. یعنی جرات ہی نہیں زمانے کی کہ ڈائریکٹ سورج سے کچھ لے. لیکن یہ جو پیر افتخار شاہ صاحب چاند ہے نا، چاند میرے جوانوں، یہ چاند، یہ رزق، شفا، مٹھاس، حسن، جمال سورج سے ڈائریکٹ لیتا ہے. چاند ہمیں اتنا دیتا ہے جتنا ہمیں برداشت ہو. مولا آپ کو کامیابی دے میرا بھیا. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو حضرت عباس سے خیرات لے رہے ہو، آخری حلال ان کو بھی دعا دے رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ محرم قریب آتا جا رہا ہے، ساؤنڈ جواب دیتا جا رہا ہے. سورج، واہ بھائی واہ. ذاکروں کے گلے خراب ہوتے تو سنے تھے کہ محرم میں ہو جاتے ہیں. ساؤنڈ پہلی دفعہ دیکھا ہے، چلو ہو جائے گا ٹھیک. حضرت عباس کی دھمک ہے، یہ بندے کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ کیا برداشت کرے گی. ادھر سے کوئی ساؤنڈ کا مسئلہ ہے، وہاں سے ٹھیک کر لے گا. آپ جی ہاں جی، الہی آمین، الہی آمین. بس تھوڑی دعا مل گئی، بس کامیاب ہو گئے سرکار. سورج رسول، وقت نہیں ہے جانا، ساؤنڈ کی طرف نہ جائیں، آپ گزارا کریں. سورج مصطفیٰ، اب پھیکی پھیکی جیسے بھی ہو سنتے رہے. سورج محمد، چاند علی. سورج ایک ہے، چاند 12 ہے. یہ بچہ محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا چاند، ربیع الثانی. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو ہاتھ اونچے حیدری. بابا جی تھوڑا رحم کریں، کل سیٹ کریں اس کو. آگے آگے جیسے جائیں گے تو ان کی مدد چاہیے ہمیں. ایک آدھی مجلس ہو تو چلو بھائی کو گزارا ہو جائے گا. اب یہ 10 دن ہے، ان کے سہارے پہ چلنا ہے. سورج مصطفیٰ، چاند علی. سورج نبی، چاند علی. آواز آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ آپ کو بھی آ رہی ہے میرے اگلے محلے والے بچوں؟ سورج نبی، چاند علی. جملہ ہوتا نا پڑھا تو میں یوں یوں کر کے آتا، اب ہے ہی قریب تو کیسے یوں یوں کروں. محمد سورج، علی چاند. مصطفیٰ نے جب بھی معجزہ دکھایا تو چاند کے ذریعے. پہنچنے والوں کو واہ واہ.
لطیف ذہنی کو واہ واہ، آپ کے معرفت کو واہ واہ۔ علی نے جب بھی معجزہ دکھایا تو سورج کے ذریعے، ایسا نا زمین بابل پہ علی کھڑے، سورج دیوار مغرب پہ کیا، بلا تشبیہ علی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، وہ واپس دیوار عصر پہ آیا، سارے جہان نے دیکھا، جو ساتھ تھے سب نے دیکھا، ابھی تک بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ تو مصطفیٰ نے جب بھی معجزہ دکھایا، ابو جہل نے نہیں کہا تھا کہ اگر تو چاند کے 2 ٹکڑے کرے تو میں تجھے مان جاؤں گا، تو رسول نے اشارہ کیا حکم خدا سے، ایک ٹکڑا اس بغل کے نیچے سے گزر گیا، ایک ٹکڑا اس بغل کے نیچے سے گزر گیا۔ آج بھی جو چاند پہ گئے ہیں یا نہیں گئے مجھے نہیں پتا، بس سارے کہتے ہیں گئے ہیں، تو میں بھی سب کے ساتھ ہوں کہ گئے ہوں گے۔ وہ جا کے وہاں کہتے ہیں کہ زندگی کے آثار ہیں، کوئی بتاتی ہے جگہ کہ یہاں پہلے کچھ آبادی آثار تھے۔ مصطفیٰ نے بھی سوچا تھا کہ اتنی بڑی آبادی ہے، ایک ابو جہل کے کہنے پہ کیسے تقسیم کر دوں؟ سوچا، اللہ نے کہا حبیب پوری کائنات تیرا صدقہ ہے، صدقہ ہوتا ہی قربانی کے لیے۔ آپ کو بابا یہ جو ہاتھ اٹھے ان ہاتھوں کو سرکار مصطفیٰ خیرات عطا فرما رہے ہیں، جو علی کے نوکر ہو کے نبی کو سلام کر رہے ہیں، علی آپ کو خوش ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک جوڑی ہے، سورج رسول، چاند علی۔ کتاب کا نام ہے العباس، لکھنے والے کا نام ہے علامہ سید عبد الرزاق الموسوی المکرم۔ اس نے کتاب نہیں لکھی، عباس کی فضیلت پہ قرآن لکھا ہے، اللہ کی قسم۔ اس کو اردو ترجمہ بھی ہو گیا صحیفہ وفا کے نام سے، خرید کے پڑھنا، آپ پڑھیے نا۔ اس نے کیا کیا عباس لکھ دیا ہے۔ تجھے صفین والا غازی یاد ہے؟ یہ تو عباس کی ایک جھلک ہے۔ ہاں یہ تو جھلک ہے عباس کی۔ عباس کی شان لڑنا نہیں، شجاعت تو ان کو وراثت ہے، آل محمد کے ہر گھر کی۔ عباس تلوار اٹھا کے صفین کے میدان میں گیا، بندے بھاگ گئے، یہ شجاعت ہے نا۔ ایک بیٹا ہے حسین کا، ہے 6 مہینے کا، تلوار نہیں اٹھائی، صرف مسکرایا سارے گھر۔ تو یہ بہادری والے قصے تو سب کو یاد ہیں۔ جو عبد الرزاق الموسوی المکرم نے لکھا ہے، میرا دل کرتا ہے ان کی قبر پر میں زندگی گزار دوں۔ بچے نہ ہوتے، پیٹ نہ ہوتا، بشریت نہ ہوتی، تقاضے نہ ہوتے تو میں گزار دیتا۔ مجاوری بھی کرتا رہتا اور کہتا رہتا سید سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کتنی راضی ہوگی حسین کی امت جو آپ نے عباس اتنا لکھ دیا ہے، اور ہم جیسے جاہلوں کے علم میں بھی اضافہ فرمایا ہے۔ موسوی مکرم فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ سورج رسول ہے، چاند علی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں بھی جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی نے، جس طرح رسول مدینے چلے گئے، علی مکے میں رہ گئے، ہجرت، سرکار خیبر چلے گئے، علی مدینے میں رہ گئے، مصطفیٰ تبوک کی جنگ پہ چلے گئے، علی گھر رہ گئے، چھوڑ کے گئے تھے علی کو۔ تو یوں تو نہیں رہا علی، پیچھے پیچھے حکم محمد جب ہوتا ہے تو آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے تو گھر میں رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس جوڑی کو میں جانتا ہوں انہیں پوری زندگی یوں ساتھ گزاری ہے۔ کون؟ وہ کہتے ہیں سورج ہے حسین، جس کا پھیپھڑا ہے وہ اونچا بولے۔ حضرت عباس کے لیے خرچ کرو پھیپھڑا۔ چاند ہے عباس، سورج ہے حسین، چاند ہے عباس، سورج ہے حسین۔ کتنا تکڑا ہو کہ بندہ زمین پکڑ کے بیٹھے گا، تیری زمین تجھے کہے گی کہ اٹھ غازی کو سلام کر۔ سورج ہے حسین، چاند ہے عباس۔ وہ کہتے ہیں عباس نے پوری زندگی حسین کے پیچھے 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 قدم پہ قدم رکھ کے گزاری ہے۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ دنیا میں آنے کی انداز تو دیکھ، 3 شعبان کو حسین آیا، پیچھے پیچھے 4
رکھو آخری ہاتھ بلند. چلے گئے ہو. جلدہ پھیپڑا ہے, ہاتھ اونچے ہے لڑی. ماشاءاللہ ایک رونق بن گئی حضرت عباس کے غلاموں کی. غازی آپ کو آباد رکھے میرے چندہ. سادات غیر سادات عزادار جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں جوان بچے, مولا آپ کو سب کو خیرات عطا فرمائے. کہ 3 شعبان کو حسین ہے پیچھے پیچھے, 4 شعبان کو غازی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم علی کے فضائل پڑھیں تو بندے ہمیں پتہ نہیں کیا کریں. تجھے تو پھر علی کا بیٹا ہے, امام نہیں ہے عباس, باقی سارا علی ہے. سارے سے مراد سارا علی ہے. جتنا علی پاک اتنا عباس پاک. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غازی پر اعتراض کیا ہوتے ہیں. ہوتا پتا تو داد دے دیتے. ہاں ہوتا پتا تو داد ابھی بھی دے دیتے. ایک ہوتا ہے بیٹا بیٹا, ایک ہوتا ہے سپوت بیٹا. بیٹے اور سپوت میں کیا فرق ہے میں بتاتا ہوں. جو عزت میں, شان میں, بخت میں, اقبال میں, تعظیم میں, احترام میں باپ کے برابر ہو وہ بیٹا ہوتا ہے. جو کسی ایک آدھی فضیلت میں باپ سے بھی قدم نکال جائے, بس یہی بچ گئے ہیں, وہ ہوتا ہے سپوت بیٹا. جو کسی فضیلت میں ایک آدھا قدم بابا سے آگے ہو جائے عزت میں کسی ایک میں تو وہ سپوت بیٹا ہوتا ہے. عباس میرا مرشد مکہ مدینے کے کسی عام بندے کا بیٹا نہیں, علی جیسے سلطان اعظم کا بیٹا ہے. تو باپ سے قدم فضیلت میں کیسے بڑھائے, سپوت بیٹا بنے تو کیسے بنے. غلاف قبر حسین کی قسم, میں پتہ نہیں کس کے عشق میں جملہ کہہ رہا ہوں, غازی جانتا ہے. مجھے حسین کے سجدے کی قسم, مصطفیٰ نے علی سے کہا تھا یا علی انت نجم بنی ہاشم, یا علی تو بنو ہاشم کا ستارہ ہے, عباس چاند ہے. اللہ اکبر. ٹائم سمٹ گیا ہے, جملہ مصائب کا بھی پڑھنا ہے. الہی آمین. مالک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ غازی کے صدقے مولا آپ کو بھی خیرات عطا فرمائے. مولا پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. غازی کی اماں آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے. اچھا جس گھر میں, اب سمجھنا میرے جوانوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بابا جی, جس گھر میں سارے ان پڑھ ہوں تو وہاں پرائمری بھی چودھری ہوتا ہے. کدھر گیا اس کو بلاؤ, خط پڑھنا ہے, لیٹر لکھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, بل آ گیا, وہ اسی پہ ہیں, وہ چودھری لگا ہوا ہے پرائمری, کیونکہ سارے ان پڑھ ہیں. اور جس گھر میں سارے میٹرک ہوں وہاں پرائمری جہل ہوتا ہے. اس میں کوئی شک ہے جو بولے نہیں. اور جس گھر میں سارے گریجویٹ ہوں وہاں میٹرک بھی ان پڑھ ہوتا ہے. اور جس گھر میں سارے ماسٹر ہوں وہاں گریجویٹ بھی انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے. مدین بھائیو میرا مولا میں اڑ جاؤں, مدینے کے کسی چھوٹے موٹے گھر میں غازی نے نہیں منوایا کہ میں چاند ہوں. جہاں حسن جیسا حسین ہو, جہاں حسین جیسا حسن ہو, جہاں اللہ کا چہرہ بھی ہو, وہاں عباس کو مانا جا رہا ہے کمرے بنی ہاشم, ہر بنو ہاشم کا چاند. پڑھ لو بسم اللہ. علی کو
فخر آدم و نوح و الیاس کہتے ہیں، حسن کو تاجدار امن سب حساس کہتے ہیں، حسین ابن علی نام مراج شہادت کا، کمال ارتقاء عشق کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ چلو تھکو نہیں ہے ادھر ہی یار۔ جہاں اللہ کا چہرہ بھی ہو وجہ اللہ علی رہتا ہے، وہاں بھی قمر عباس۔ تھک گئے ہو یا حیران ہو گئے ہو؟ عباس کے فضائل چکرا تو دیتے ہیں، ہاں یہ تو پکی بات ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اب الفضل فضل دا بابا نا بھائی عباس کا کون سا بیٹا فضل ہے؟ 4 بیٹے ہیں عباس کے، قاسم، جعفر، محمد، عبید اللہ، 3 کربلا کے شہید ہیں، 1 مدینے میں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں غازی کی شان گھٹا دی گئی، فضل دا بابا، فضل دا بابا۔ 4 سال کے عباس تھے جب امیر المومنین فرماتے تھے یہ میرا ابو الفضل بیٹا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنا اللہ کا فضل ہے اس کا مالک عباس ہے۔ جیو جیو۔ تم نے کربلا میں جا کے دیکھا نہیں ہے سادات اعظم؟ سید مولا آپ کو زندگی والا بے حیدری کربلا میں دیکھا نہیں؟ یہ حرم حسین علیہ السلام کا ہے، یہ حرم میرے مولا ابو الفضل عباس کا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے عباس، یہ جملے پہ داد نہیں ملتی، لیکن نہ بھی ملے تو خیر سن تو لوگے نا۔ حسین کی موجودگی میں باب الحوائج عباس ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی موجودگی میں اللہ اکبر باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ باب حوائج نہیں ہے، باب الحوائج، جو حاجت ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے مذہب کے ماتمیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، اور میرے علماء نے لکھا ہے ڈر شر کسی اس بات کا نہیں ہے، ڈر صرف تمہارا ہے کہ تم چپ نہ کر جاؤ۔ کائنات میں 2 ہستیاں میں نے دیکھی ہیں، 2 جو بغیر ہاتھوں کے دیتی ہیں، ایک وہ، ایک عباس۔ عباس بھی بغیر ہاتھوں کے عطا کر رہا ہے۔ ختم ہوگی میری پڑھائی زندگی، باقی تو کل ملاقات کریں گے۔ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی امیر المومنین کو، یا علی میرے بعد قلابیہ خاندان میں شادی کرنا، بات سن لینی ہے جی۔ اس کے حجاب عصمت سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں، اور یا علی وہ آپ کا نہیں میرا بیٹا ہوگا۔ اور یہاں تک وصیت فرمائی کہ یا علی اگر میرے بعد فتق مل جائے تو جتنا حصہ حسنین کا ہے اتنا غازی کا، منہ پہلا بیٹا نہیں، وراثت میں شامل کیا ہے۔ اور امیر المومنین نے پوچھا بی بی کیا نام رکھا؟ جانتے تو تھے علی کے کیا رکھا، جان پوچھ کے پوچھا۔ بی بی کہتے یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے۔ تھک گئے ہو جب مصائب میں آ گئے ہو۔ اپنے لقب بطول سے میں نے بے دی ہے، جو میرے بابا کا نام ہے احمد اس کی میں نے الف دی ہے۔ حسنین کی یا علی مشترکہ سین دی ہے، جب اسے ترتیب سے لکھو گے تو یہ عباس بنے گا۔ میں نے دہلیز عصمت پہ سجدہ کر کے پوچھا بی بی علی کی عین کیوں، بطول کی بے کیوں، احمد کی الف کیوں، حسنین کی سین عباس کو کیوں؟ بی بی کہتے تیرے جیسے جہلوں کو سمجھا کے جا رہی ہوں جو کہیں گے کہ عباس یہ نہیں ہے، عباس وہ نہیں ہے، عباس ایسا نہیں ہے، عباس ویسا نہیں ہے۔ انہیں کہہ رہی ہوں کہ ذرا غور سے دیکھ، علی کی عین ہے، بطول کی بے ہے، احمد کی الف ہے، حسنین کی سین ہے۔ چھوٹی موٹی ہستی کا نام غازی نہیں، 5 تن کا نتیجہ ہے عباس۔ آپ کو وہاں ہے میں نوکر ہو گیا، میں غلام ہو گیا جی حضرت عباس کے نوکروں کا۔ تم نے تو اپنی گاڑیوں پہ بھی لکھوایا ہے نوکر غازی دے، سارے آباد رہو میرے مولا دے نوکر، حضرت عباس کے سائے میں رہو۔
मालिक है अब्बास। ऐसे जनाब सैयदा ने फरमा दिया कि ये मेरा बेटा है। हसनैन के होते हुए फरमाया कि ये अब्बास मेरा बेटा है। उस दिन मैंने जुमला आपको सुनाया था कि खुद अपने कुर्ते सी के गई उस हाथ के साथ जिस हाथ से बतूल 90 दिन तस्बीह नहीं पढ़ सकी। ये 35-40 मिनट फजाइल के जुमले से नहीं पढ़े कि अब्बास की पहले मार्फत थोड़ी सी हो जाए, फिर आपको है करने का दिल करेगा कि इतनी बड़ी फजीलत वाला अब्बास। यानी हजरत अब्बास को जनाब ज़ैनब आलिया ने पाला है, अब्बास को चलना जनाब ज़ैनब ने सिखाया है। और एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ज़ैनब मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ बेटा, तू मेरे अब्बास को चलना सिखा रही है। घोंघट में पर्दे में बाबा से कहती है, बाबा ये तो बहाना है, मैं खुद अब्बास के सहारे चलना सीख रही हूँ। यार आपकी है पर मैं बेटे कुर्बान कर दूं तो हक अदा नहीं कर सकता। जिन्होंने हजरत अब्बास को जल्दी जल्दी है कर दी है। कभी कभी आंसू नहीं भी आता, खुश्क हो जाता है थकावट से, दिमाग खुश्क हो जाता है जागने से, है तो आती है ना। और याद रखना जो हजरत अब्बास के अज़ादार तशरीफ फरमाओ आखिर से तक, पहले मातमी से लेकर मैं बहने बेटियां भी सुन ले, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर ना हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम तक जिसकी भी गुर्बत पढ़े, हुसैन की माँ एक हाथ से मातम करती है, दूसरा हाथ बतूल का कहीं मसरूफ रहता है। लेकिन जब कोई जाकर अब्बास की गुर्बत पढ़े, फिर ज़हरा दोनों हाथों से मातम करती है। जहाँ हुसैन की माँ को अपने दुख भूल जाते हैं, आज आप भी है अब्बास को कर देना 1 या 2 दफ़ा, ज़्यादा देर क्या भी पढ़ा जाता है मसाइल, कितना भी सुन लोगे गुर्बत अब्बास। 4 साल का अब्बास हो गया। एक दिन हजरत उम्मुल बनीन बीबी को भी सलाम है। उम्मुल बनीन ने जिसे भी पाला है उसे वफा की आखिरी चट्टान पे खड़ा कर दिया। तो रोजाना हजरत अब्बास सारा दिन जनाब ज़ैनब और कुलसूम के पास रहते हैं। शाम के वक्त हजरत अब्बास अपनी अम्मा के हुजरे में तशरीफ लाए तो जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा, गाजी सारा दिन किधर रहा? अम्मा अपनी बहनों के पास। उम्मुल बनीन देख कर कहती, कौन सी तेरी बहनें? अम्मा ज़ैनब और कुलसूम। फरमाया, अब्बास आज की बात मेरी बात याद रखना बेटा, तू कनीज का बेटा है, वो मुर्शिद ज़ादियाँ हैं बेटा। ज़ैनब और कुलसूम तेरी बहनें ना कहा कर, उनका गुलाम बन के रहा कर और ज़्यादा भी ना जाया कर। मैं देखती हूँ तेरी वजह से ज़ैनब बड़ा चलती है, जहाँ जहाँ तू जाता है अली की बेटी को भी चलना पड़ता है। मेरी माँ आपके मौला पर्दे सलामत रखे, जो मांगने आए वो खैरात में ले जाओ। सबसे ज़्यादा मातम आपने कर दिया। रात गुजर गई, अगला दिन चढ़ा, अब्बास नहीं गए। उम्मुल बनीन बीबी के समझाने के बाद जोहर का वक्त आया, अब्बास नहीं आया। पता नहीं कितने बंदे है करेंगे या मुझे मार देंगे। असर का वक्त जब आया ना, अली की बेटी कहती है, कुलसूम बहन जी आ लिया, सारा दिन गुजर गया, मेरे दिल का चैन अब्बास नहीं आया। ज़ैनब ये तो कुलसूम तो जानती है मैं अब्बास के चेहरे की आशिक हूँ। चल बुर्का पहन चले उम्मुल बनीन माँ के हुजरे तक, पता करें क्यों नहीं आया अब्बास। दोनों अली की बेटियां मर जाने वाली बातें है करने वाली नहीं है। दुआ करो या मुझे मौत आ जाए या बीबी आपको है कि खैरात अता फरमाए। यूं अब्बास खड़े हैं, आई अली की बेटियां, दूर से देखा जनाब उम्मुल बनीन ने, गाजी का हाथ पकड़ कर कहती है खैरियत हो। उसकी बेटियां आ रही हैं जिसकी माँ दरबार से खाली आई थी। हुजरे के दरवाजे पर आकर जनाब ज़ैनब आलिया का इस्तकबाल किया हजरत उम्मुल बनीन ने। अली की बेटी मेरा सलाम। अम्मा आप क्यों उठी? हम आप पे वाजिब है कि आपकी इज्जत करें, वो आपकी मेहरबानी है।
ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کریں تو ہم ہمارے گھر کی زہرا ہو. بی بی کہتی ہے اماں میں اس لیے چل کے آئی ہوں کہ آج سارا دن گزر گیا, غازی نہیں آیا. وہ سامنے کھڑے ہیں, مر جانے والی بات ہے, میں سمجھا نہیں سکوں گا. علی کی بیٹی قریب آئی, عباس ہاتھ بندھے ہوئے, آنکھوں میں آنسو سمندر ہے. عباس سر نہیں اٹھاتا, آج زمین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جی مرشد زادی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عباس میری طرف دیکھ, میں زینب تیرے پاس چل کے آئی ہوں. جس نے زینب چل کے آئی پہ غور نہیں کیا وہ آیا ہی نہیں ہے. عباس دیکھ کون تیرے پاس چل کے آیا ہے, کیوں نہیں دیکھتا, آنکھیں نیچی, مجھے بہن کیوں نہیں کہتا. مرشد زادی میں غلام ہوں آپ کا. عباس کس نے تجھے یہ وفا کے درس پڑھا دیا ایک رات میں. اشارہ کر کے کہتا ہے آج رات اماں نے پڑھایا ہے تیری عظمت کا قرآن. میں جتنی دن آپ کو بہن کہتا رہا میں معافی مانگتا ہوں. بی بی کہتی ہے عباس میں مر جاؤں گی, مجھے ایک دفعہ بہن ضرور کہے. نہ کہا نہ جب عباس نے عالیہ کو بہن, حکم ام البنین تعظیم میں الٹے قدم علی کی بیٹی واپس گئے, سیدھی اس حجرے میں گئی جہاں حسین بیٹھے تھے. زندگی میں پہلی مرتبہ شبیر نے زینب کو روتے ہوئے دیکھا. تھک گیا ہے وہ بندہ جو ہے نہیں کر رہا. تڑپ کے اکبر کا باپ اپنے مصلے سے اٹھا. میں صدقے جاؤں ان ماتمیوں پہ جو سر پہ ہاتھ مارنے لگ گئے. حضرت ام البنین کا بیٹا آپ کی حق دعائیں قبول فرمائے. سر نیچے نہ کیا کرو میرے بچوں, روزانہ آپ سے کہتا ہوں, بری عادت ہوتی ہے سر نیچے کرنا. دعائیں جانے عباس کی اماں جانے, اب تم صرف غازی کو ہے کرو. دعائیں مانگی گئی تم کے لیے, اب صرف ہے کر. وہ دیکھ رہی ہے کون ہے کر رہا ہے میرے غازی کو. زینب کیوں رو رہی ہو, حسین مولا نے پوچھا. کہتی ہے حسین میرے ساتھ چلنا. کدھر چلوں, مجھے عباس آج بہن نہیں کہہ رہا. بہنوں کو لے کر کربلا کا سردار بھی عباس کے پاس آیا. قدموں پہ گرا علموں والا عباس, جی میرا سید و سردار. فرماتے ہیں عباس آج تیرے انداز بدلے ہوئے ہیں. عباس زینب کو بہن کہے, میں حسین بھی آیا ہوں تیرے پاس. مجھے بھائی نہ کہے, میرا بھائی کہنا تیرے پہ ادھار رہا. ایک وقت آئے گا جب میں تجھے اپنا ادھار لوں گا. جو نہیں سمجھ سکے ہو میں کیسے سمجھاؤں. جب حسین نے کہا نا ایک وقت آئے گا کہ جب میں تجھ سے اپنا ادھار لوں گا, لیکن آج زینب کو بہن کہہ دے. علی کی بیٹی عباس کو سینے سے لگا کے کہتی حسین اگر تیرا ادھار ہے نا تو زینب کا بھی ادھار ہے. جب تجھے بھائی کہے گا اس دن میں بھی کہوں گی آج مجھے بہن کہے. جو ہاتھ رکھتا ہے ایک دفعہ سر پہ مار لو جو غازی کے ملازم نوکر بیٹھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کی ہے پر میں جعفر قربان ہو جاؤں. چھوٹے چھوٹے بچے غازی کا مات, میں تھوڑا سوڑا. حضرت امیر المومنین دیکھو ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جملہ نہیں ہے, قیامت ہے جو میرے جگر میں ہے. علی مولا کی شہادت کے بعد روزانہ علی کے 18 بیٹے ایک صف میں کھڑے ہوتے, 17 بیٹے ایک صف میں کھڑے ہوتے, عباس علیحدہ. واہ 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 واہ, یار صدقے جامع آپ کوشش کر رہے ہیں پوری, ماشاءاللہ. جناب سید آپ کو خیرات عطا فرما رہی ہیں. کیوں علیحدہ کھڑے ہوتے تھے؟ کیونکہ جناب زینب عالیہ صبح کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کی نا پشت کے پیچھے سے گزرتی, حسن بھائی کی پشت پہ ہاتھ رکھتی اور علی کی بیٹی کہتی حسن آپ جیو, حسین آپ جیو, حنفیہ آپ جیو, جعفر تو جیو, یحییٰ تو جیوے, اون تو جیوے, جعفر تو جیوے, عمران تو جیوے. بھائیوں سب کو دعا دیتی پیچھے سے گزر کے, عباس کے پیچھے سے نہیں گزرتی تھی. عباس کے بی بی سامنے آتی تطہیر والے ہاتھوں کے ساتھ,
عباس کا چہرہ بلند کرتی، عباس کی پیشانی پہ مخدومہ بوسہ دیتے، بولتے نہیں تھے، چپ کر کے زینب چلی جاتی۔ اللہ اکبر، او تیری ہے پہ میں قربان جو سر کا ماتم کرنے لگ گئے۔ میں پڑھ نہیں رہا، آپ خود بخود بی بی آپ کو خیرات دے رہی ہے، دعا کرنا بابا جی میں جملہ مشکل پہنچا لوں۔ روز کا وطیرہ ہے، سارے بھائی ایک طرف، عباس ایک طرف۔ ایک دن حسین نے کہا عباس سارے بھائی جو ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو علیحدہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ حسین کے نالین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا جو مخدومہ دعا دینے آتی ہے نا، آپ سارے بھائی ہیں ان کے، میں علیحدہ کھڑا ہوتا ہوں چونکہ میں نوکر ہوں۔ میں تیرے صدقے جاواں تیرے سر پہ ہاتھ پہ مار دے۔ عباس کو سر میں زخم آیا تھا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا جو جوان ہو، سر پہ ہاتھ مارنا، جو کہ سارا علی ہے نا، علی کی بھی پیشانی زخمی ہوئی تھی، عباس کا بھی گرز لگا تھا سر میں۔ میں صدقے جاواں تو ہاتھ بلند ہو گئے۔ بی بی تشریف لاتی، سب بھائیوں کو دعا دیتی، تو جیوے، تو جیوے، حسن جیوے، حسین جیوے، جعفر جیوے، یحییٰ جیوے، حنفیہ جیوے، عمران جیوے، محمد اوسط جیوے، محمد اصغر جیوے۔ جیسے عباس کے سامنے آتی، عباس کی پیشانی چومتی، بولتی نہیں، چپ کر کے چلی جاتی، یا میں یہیں چھوڑ دوں گا اگر آپ کی ہے نکل گئی، ورنہ آگے مصائب کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد بی بی حضرت عباس کے پاس سے پیشانی چومی، جانے لگی، عباس نے بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مخدومہ کہ جو سب بھائیوں کو دعا دیتی ہو، میں کچھ نہیں لگتا، میرے پاس آ کے چھپ کر کے چلی جاتی ہو۔ علی کی بیٹی عباس کی گردن میں بین ڈال کر کہتے غازی نہ پوچھتا تو اچھا تھا، اگر پوچھا ہے تو آج سن لے، جب ان کے پاس جاتی ہوں تو انہیں دعا دیتی ہوں آپ سارے جیو، لیکن جب تیرے پاس آتی ہوں تو اللہ سے کہتی ہوں میرا اللہ میں اتنی دیر جیوں جتنی دیر میرا عباس۔ او عباس تیرے بعد زینب نے جی کے کرنا ہی کیا ہے؟ او عباس تیرے بعد زینب کا ہے ہی کون؟ جڑے غازی نے نوکارو ایک باری سر دے ہاتھ مارو چاہ جڑے جو یا حسین ہائے عباس، مل گئی خیرات سب کو۔ پھر ہائے 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 کیا حسرت ہے سیدہ زینب عالیہ کی عباس، آپ کے ماتم کی قسم۔ ہائے 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 بابا جی 1 سال کے بعد جب جناب زینب قید نبھا کے واپس آئی نا کربلا، کوئی ہے کرے نہ کرے جتنے سادات بیٹھے ہو نا بھرے پنڈال میں، آخر سے اول سے آخر تک ہر سید پہ واجب ہوگا اس جملے پہ ہے کرنا، سید نہیں ہے کریں گے تو جعفر مر جائے گا۔ کربلا کے سرحد پہ علی کی بیٹی 1 سال کے بعد، کائنات میں پہلی اور آخری بہن ہے جو بھائیوں کی قبر دیکھ کے خوش ہو گئی، ورنہ بہنیں بھائیوں کی قبر دیکھ کے خوش نہیں ہوتی، خوش ہو کے کہتی ہے شکر ہے سجاد جس نے دفنایا ہے میرے حسین۔ سجاد ادھر آ میرا بیٹا، اما حکم۔ بی بی کہتی ہے میں نے کسی کی قبر پہ نہیں جانا، مجھے سب سے پہلے اپنے عباس کی قبر پہ لے جا، میں صدقے جاواں سیدہ۔ اب مل گئی خیرات جو میں مانگ رہا تھا، بی بی نے آپ کو عطا کر دیا۔ شرمیلے نہ بن، ہاتھ نیچے کر میرا بیٹا، یا سر پہ مار لے یا منہ نیچے کر لے، تجھے رونا نہیں آ رہا یا ہے کرنی نہیں آ رہی، پتھر نہ بننا چاہیے، ہے تو یہ بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ بی بی بہت کمزور ہو گئے تھے، ڈھیر سارا جگایا تھا اکبر کے قاتلوں نے، کھڑے ہو کے میری مخدومہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ 6 محرم اور 7 کی رات میں جو ہے نہ کرے ذاکر کی ضرورت ہی نہیں اب ان راتوں میں، اب تو چلتا پھرتا ہے کرتا رہے۔ کل 7 محرم ہے، کل تو سبیل دیکھے گا، تجھے حسین کی سکینہ یاد آئے گی۔ گھر میں جا کے جب شام غریبہ کو اپنی بیٹیوں کے سروں پہ چادر دیکھو گے، تمہیں زینب کے برقع یاد آئے گا۔ جب کسی کو زنجیر چلاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں سجاد کے تازیانے یاد آئیں گے۔
اب ذاکر والی بات نہیں رہی، اب تو خیرات والی راتیں شروع ہو گئی ہیں، اب تو ہم بہانہ ہیں صرف۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، بات ابھی آگے مشکل ہے، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں ڈرا ہوا ہوں تم سے، تمہارے جذبات عجیب ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سجاد مجھے سب سے پہلے اپنے عباس کی قبر پہ لے چل۔ بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا جناب زینب نے، عباس علیہ السلام، عباس علیہ السلام کی مزار پہ لے آیا سید الساجدین، یوں ہاتھ رکھ کے نا معافی دے دینا سادات، میں نے کہا نا سید ضرور ہے کرنا، پیشانی پہ علی کی بیٹی نے ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سجاد کے کاندھے پر، دیکھ دیکھ کے نا عباس کی مزار۔ سجاد، جی اماں تو نے بھی مجھے غریب سمجھا؟ اماں کیا ہوا؟ میں نے تجھے کہا تھا مجھے عباس کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا۔ میرا عباس کا قد اتنا چھوٹا تو نہیں تھا۔ سجاد کہتے ہیں اماں میں کیا کروں، جتنا مجھے ملا تھا۔ او میری ماں حوصلہ، سر تے ہاتھ مار لو، میرا پتر جڑے جوان بیٹھے ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم کہتے ہیں القبر العباس کل کتاب، عباس کی قبر ایک کتاب جتنی ہے۔ جو سید ہے کر رہے ہو، جو عزادار ماتم کر رہے ہو، اور کربلا کے شہیدوں میں ماتمیوں سب سے بڑا قد عباس کا تھا، سب سے چھوٹی قبر عباس کی ہے۔ ابھی بھی جو قبر نیچے کے زوار ہیں ان سے پوچھ لو، ایسے لگتا ہے جیسے 6 مہینے کے بچے کی قبر ہے۔ پتھر تو میرے پاس نہیں کہ میں ماروں اور آپ سے کہوں کہ ماتم کرو، ہیں تو غربت کے جملے نا۔ مجھے سیدہ کی چادر کی قسم بابا جی، ہم مصائب پڑھتے ہی نہیں ہیں، 2% مصائب آپ کو سناتے ہیں، 98% درد اہلیان عزا آپ کو سناتے ہی نہیں، جو تیرے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے، یا پتھر رکھ یا پھر اٹھ مجھے مار۔ آج میں 2 لفظ پڑھنے لگا ہوں جو نہیں پڑھتے، 98% سے پہلے لفظ پہ ہی قیامت ہے۔ یہ تھوڑی غربت ہے، پہلا لفظ کہ پورا 1 سال زینب کا برقع کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا، جڑے ہاتھ سر تے ٹول گالی نہ ہاتھانو بی بی زینب دی خیرات مل گئی ہے۔ سر نیچے نہ کرو، اوپر کر کے سر پہ ہاتھ مار دو میرے جوانو، نہ شرماؤ میرا پتر جڑے سید بیٹھے ہو، جڑے آزادار بیٹھے ہو، کیونکہ کربلا سے شام تک 2 چیزیں شمل کتے کے نیزے پہ تھی، ایک حسین کا سر، دوسرے نیزے پہ علی کی بیٹی کی چادر۔ بغیرت ناچ ناچ کے کہتا تھا اس چادر کا ضامن تھا بالفضل لبا۔ اگر وعدہ کرو میرے جوان سر پہ ہاتھ مارنے کا تو جملہ پورا کرو، اگر سر پہ ہاتھ نہ مارو تو اللہ کرے جعفر کو بھی موت آ جائے، میں مر جاتا ہوں۔ علامہ سید محمد مہدی فرماتے ہیں کہ بی بی میں موت مانگ کے گلوتا، ان 9 لاکھ کتوں نے، انہوں نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا، اور پردہ داروں میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو۔ عباس کے بازو قلم کر کے مارا، زینب کے بازو قید کر کے مارا، عباس کو ایک جگہ پہ سید حوصلہ حوصلہ
قبول گئے تو بس کرو، ہے تھوڑی طاقت بدن میں، سن لو کہ غربت آل محمد۔ ایک گل میں اردو وچ نہیں کرنی، کل ساؤنڈ بھی ٹھیک کری یار، ایک گل میں اردو وچ نہیں کرنی، ایک گل میں اپنی زبان وچ کرنی ہے، چھری ہے گل نہیں۔ یہ جو راسی تو انہوں سنا دے بھی حضرت عباس علیہ السلام دی لاش حسین خیمے اس واسطے نہیں لے کے آئے کہ عباس کیا مولا میں معصومہ سکینہ تو شرم آؤ دیئے، میں بغیر پانی تو کی میں خیمے جاواں، میں نو غازی دے ایک ایک بازو دی قسم، یہ تیرے ڈر تو پڑ دے ہیں، گل جو ہے نہیں۔ پتہ کیوں نہیں لے کے آیا حسین غازی دی لاش؟ پورے کربلا حسین نو غازی لبی آئی، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا ام البنین کا لال۔ میں نے کہا تھا نا مجھے ڈر لگ، مولا حوصلہ میرا پتر آپ کو سیاح دے مولا۔ پنجابی ایک پڑھا آندھائی سے زبان ہے سانو غربت عباس۔ قبر کیوں چھوٹی ہے؟ معافی دے دو، بس کر دو، بس کر دو، نہ کر، ہاتھ نہ بنو، ہاتھ نہ باندھو، میں گناہگار ہو جاواں گا۔ سید حوصلہ غازی دا نائنے، ہن بس کر دو، اگلی گل منزل اوکھی ہو جانی ہے۔ پھر پوچھو سکینہ نے چاچے نو مشک پوائی، عباس نے زرہ پائی، ہاتھ تلوار چلی، چاچے دا ہاتھ سرکار معصومہ سکینہ نے پکڑے، باپ حسین دے سامنے لے آئی، سر تو لے کے پیرہ تک حسین عباس نے ویکھے، عباس کدھر تیاری ہے؟ مولا پانی لین، حسین اندر پانی لین بندہ انج جاندے جی میں تو پیا جاندے، مولا حکم کرو فرماندن خود اتار، عباس خود اتاریا، حسین فرماندن زرہ کھول، غازی زرہ کھولی، او اللہ کرے جعفر مرے علی شاہ جائے سارے ماتم کرن، جیڑا حسین اکبر دی لاش دے نہیں رویا، حسین رخ ادھر کر کے اکھا ابانال صاف کر کے اندر یار غازی ناراض نہ ہو تے تلوار بھی رکھ جا۔ تلوار دا نا ہے جناب زینب ایسے آئے جی میں پہاڑ تو پانی آن دائے، حسین دا ہاتھ پکڑ کے آتی ہے انہوں جو بغیر تلوار تو بھیج دائے، میری چادر دا زامن کون ہے؟ بس کر دیو، علم برآمد کر لو، نہ میرا جوان آگے جملے میرے لیے مشکل ہے، میں غازی دی غربت پاڑی نہیں سکتا، مولا نہ کر ہاتھ نہ بان۔ جدن بی بی زینب آکھے نہیں بغیر تلوار تو کیوں بھیجنے؟ حسین اندر زینب ناراض نہ ہو، غازی تو بھی ناراض نہ ہو، اے اپنی تلوار بھی لے جا، اے میری تلوار بھی لے جا، اے اپنا نیزہ بھی لے جا، اے میرا نیزہ بھی لے جا۔ لیکن عباس یاد رکھی میرا ویر، جنہ تائیں شامیاں نو مارنے او دے بدلے انہ بے غیرتا نے میری زینب تو ہے 72 بازار 144 گلیاں 288 ووٹ، ہر موڑ تے 5 لاکھ بدماش کا مجمع، انہ بے غیرتا نے میری بہن تو بدلے۔ سید ہاتھ نہ بنو میں گناہگار ہو جاؤں گا، تسی حکم کرو میں نوکر کھڑا جو ہاں۔ عباس آدھے ہوں ایک جملہ میں پھر پہلی دفعہ پہ پڑھ دا،
تھک گیا تو میں تو پہلے کہ میں چھڈن دے، ضروری ہے کہ پنڈال اٹھے تو میں ممبر چھڈا، تو تھلے بہ کے جو سونا ماتم پہ کرتا ہے۔ حضرت عباس کہ اچھا مولا میرے بدلے عالیہ بی بی؟ عباس تلوار سٹی اپنا امامہ لایا ہے، حسین دے ہتھاں تے رکھیا ہے۔ عباس کی کرا؟ آدھے مولا میں نو اپنے امامے نال میرے ہاتھ پا بند کر، میں نو 9 لاکھ بے غیرتاں دے سامنے لے جا، انہاں نو آکھ میں نو بے شک مارن میری زینب نو کچھ نہیں۔ میں ماتم کرا تسی تھک نہ گئے ہو؟ میں صدقے جاواں، ایک جملے دی اجازت دیا جے، علم برآمد ہو جائے گا چونکہ انہاں دا دل نہیں بھریا۔ عباس زین تے سوار ہوئے، توڑے بچے نو یاد ہے جناب زینب کے گھوڑے سمیت خیمے چاہ، عباس دے گھوڑے نے خیمے چکر لانے شروع کی تن، اکھاں بند، اکھاں بندے بیٹھا گھوڑے تھے۔ 120 سید زادیاں نے جناب زینب حکم دیتا، انہوں عباس دا گھوڑا نہ سمجھو، انہوں میرے ویر دا جنازہ سمجھو۔ 120 سید زادیاں نے عباس دے گھوڑے دے گرد حالہ بنے ہیں۔ ایک وقت آیا ہے کہ عباس دا گھوڑا رکیا ہے، اکھا بند، میں نہیں پتا میں مردہ یا ہے ماتم کرن میرا اللہ۔ آواز آئیے جناب زینب دی، عباس اکھا بند، جی مخدومہ۔ عباس ایک بار اکھا کھول کے میں نو ویک، عباس دے اکھا بند، بی بی آدھی میں تیری مخدومہ حکم دے دیا، اکھا کھول کے ویک، جینو ویک کے اللہ غیرت بڑھائی نا عباس نو، عباس اکھا کھول کے ویکے تے زینب بغیر چادر تو، عباس زین تو ریتے چھڑے، ہاتھ بان کے آدھے مخدومہ، بی بی آدھے تو جو پیا جاندہ ہے میں شمر نال سفر کج کرنے، تھک گئے ہو، جس ہون تک سر تے ہاتھ نہیں مار سکیا، روتے ریا ہونے نا۔ عباس دا گھوڑا خیمے تو باہر نکلے، عباس دے 2 چھوٹیاں بیبیاں بیٹیاں خیمے دے دروازے تے کھلو کے کھلے آن جانے، اسی یتیم ہے اسی غریب ہے۔ حسین نے عباس دے دھیاں نو سینے نال لایا ہے، ویڈیو نہ بڑا ہے کر، عباس دے دھیاں نو سینے نال لایا ہے۔ عباس پہ جاندہ ہے میں جو ہاں کیوں غریب ہو تسی؟ انجل میرا سردار جیڑے یہ جاندے نے پہلے ساڑے بابا ہر بی بی نو ملے ہے، دھیاں نو نہیں ملیا۔ حسین آدھے ایک باری واپس آ غازی پہلے دھیاں نو مل، عباس آدھے مولا اگر میں انہاں نو ملنا ہے تو میرے خیمے چ ہور کوئی نہ آوے۔ حسین آدھے جا کلیاں مل، عباس بیٹیاں نو خیمے چ کلیاں لائے، دھیاں نو آدھے سر تو چادرہ لاؤ، بیٹیاں نے چادرہ لائے، عباس ریت چاہ کے دھیاں دے سرچ پائیے، ہاتھ بن کے آدھے میں تو اڈا غریب بابا منت پیا کردہ، کربلا تو شام تک تسی پانی نہیں مگنا، کوئی پیوے نہ پیوے تسا پانی دا سوال کسے تو نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ختم ہوگی میری پڑھائی۔ عباس مشک بھری اپنے مونڈے نال پائی، جناب حسین ویک رہے ہیں، حسین دی آباد دامن ہلے، شبیر ویکھے تھے پیچھے 4 سال دی معصومہ، سکینہ تو کیوں پتر؟ اندھی بابا تینوں اپنی بینڈ دی چادر دا واسطے ایک باری میں نو ہتھاں تے بلند کر، میں نو ویکھن دے میرا چاچا کتھے۔ سکینہ نو حسین اپنے مونڈیاں تے سوار کیتا، بی بی آدھی ابا بابا ہن میرا چاچا نے فوجہ ہٹا لے ہیں، بابا ہن میرا چاچا دریا دے کنارے تے پہنچ گیا ہے،
بابا ہن میرے چاچے نے مشک بھر لئیے، بابا ہن میرا چاچا واپس آ گیا ہے، ایک وقت آیا ہے سکینہ آدھے بابا میں نے اتار میں مر جاؤں گی، سکینہ ہویا کیا ہے آدھے بابا میرے چاچے دا سچا بازو قلم ہو، اور بابا میرے چاچے دا کھپا بازو قلم ہو گیا۔ دروازہ کھول دیو علم سامنے لے ہو تسی بیٹھے رہو، صرف علم تاں مگایا بھی تو انہوں احساس ہوئے کہ غریبہ دا علم آیا کنجے، اے او علم میں جڑا واپس آیا ہے۔ ایک منٹ بیٹھا رہا میرا بیٹا، اٹھنا نہیں، آ جاؤ۔ ہن جو منگنا ہی مانگ، ہن میں نو پوچھ کہ حسین جو غازی دی لاش نہیں لے کے آیا، عباس کیا کدھر رہی، جڑا سمجھے گا انہوں زینب دا واسطہ سر پہ ہاتھ مارے، 4 سال دے بچے نو ماں بھی مارے، کہ بچہ کی کردہ ہے اگے ہاتھ کردہ ہے نا، چتر بازوہ تو بغیر عباس زین تو لگتا ہے، شمیر اعلان کیتا ہے جنہیں علی تو بدلہ لینا ہوئے، آج علی دے پتر دے بازو نال نہیں، 9 لاکھ بے غیرت عباس نو مارا لگائے، عباس تا کوئی ٹکڑائے تھا۔ حوصلہ 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 کرو تے پڑھا۔ ایک جملہ میرا پتر سنو، ایک جملہ سنو، اے تے شیعہ قوم دا بابا جی بچہ بھی جان دے کہ کربلا تو شام تک ہر سر نیزے تے سوارا، عباس دا سر گھوڑے دی کردنا۔ صحیح سر گھوڑے نال آیا کہنجے بھینا دے سامنے شمر حرامی نے عباس دے رسی پاڑا کرنے شروع، اتنی تڑپی ہے زینب بی بی آدھی اماں اور میرا غازی کلا